وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر تعریفات، تمہیدات، بڑائیاں، کبریائیاں سب اللہ کے رب العالمین کے واسطے، اور تمام تر درود و سلام، رحمتیں، دعائیں، فضیلتیں سب کی سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے. محترم بھائیوں، آپ کے سامنے سورۃ توبہ میں سے ایک رکوع تھوڑا سا آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ فرماتے ہیں ان کثیرا، ایمان والوں سے. اب اس میں یہ مخاطب جو ہے نا جی، یہ ایمان والوں سے ہے. کچھ لوگ اس ترجمے کو نا جی منسوب کرتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے جو رہبان جو احبار تھے اس حوالے سے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے مخاطب ایمان والوں سے کیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پیچیدگی اللہ پاک نے ختم کر دی کہ ایمان والوں کے اندر جو بڑے بڑے درویش ہیں، جو بڑے بڑے رہبان ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، گدی نشین ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سارے کثیرہ کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کثیرا من الاحبار، بہت زیادہ بہت کثیر جو ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں، بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر ملوث ہیں اس خرابی کے اندر. من الاحبار والرہبان، درویش اور رہبان جو ہیں، علماء کرام جو ہیں، یأکلون، وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں اموال الناس، لوگوں کے مال بالباطل، غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، حق کا جو راستہ ہے، جو اللہ اور رسول کا بتائے ہوئے جو راستے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ان کو نہیں بتاتے، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود جو حق کا جو صحیح راستہ ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو مخفی رکھتے ہیں، اور تاکہ غلط لوگوں کے ترجمے کرتے ہیں، غلط لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے سے نذرانے وصول کیے جائیں اور ان سے خراج وصول کیے جائیں. اس طریقے سے وہ لوگوں کو فضیلتیں لوگوں کی بیان کر کے لوگوں کو خوشامد کے راستے کھول کے ان کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں
والذین، اور ایک اور اللہ پاک نے یہ نشانی یہ بتائی کہ والذین، اور وہ لوگ جو ہیں یکنزون، جمع کرتے ہیں بہت بڑے خزانے اس چیز کے، ذهب والفضہ، ان کے اگر آپ اکاؤنٹس دیکھیں، ان کے اگر آپ بینک بیلنس دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یکنزون الذهب والفضہ، بڑے بڑے سونے اور بڑے بڑے چاندی کے ان کے بڑے بڑے بیلنس ہیں جو ان کے خفیہ میں رکھے ہوئے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ساری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گی۔ ان لوگوں کی نشانی کہ اللہ پاک نے یہ بھی بتا دی کہ لا ينفقونها ان فی سبیل اللہ، کبھی ان کے گھروں سے، ان کے ہاتھوں سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ اللہ پاک نے نشانیاں بھی اللہ پاک نے بتا دی، واضح واضح نشانی بتا رہی۔ اللہ پاک نے فرمایا وبشرہم بعذاب الیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ہدایت کی، یہ فرمایا کہ فبشرہم، ان کو خوشی، ان کو بشارت دے دیں، ان کو خبر دے دیں بعذاب علیم، کہ یہ جو کچھ عمل یہ کر رہے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے رویہ روا رکھا ہوا ہے عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سادہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ان کا جو رویہ رکھا ہوا ہے، اس کا نتیجہ دنیا کے اندر تو ان کو بڑی تازگی ملے گی، ان کو ان کے اندر دنیا کے اندر کو سہولتیں اور آسائشیں ان کو میسر آ سکتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خبر کر دیں، ان کو بشارت دے دیں بعذاب علیم، ان کا انجام جو ہے نا جی وہ دردناک عذاب کی صورت میں ان کا منتظر ہے، وہ عذاب جو ہے اللہ پاک نے فرمایا عذاب کیسا ہوگا، یوم علیہا فی نار جہنم، جس دن دھانکا جائے گا، ان کے پیشانیوں کو دھانکا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے، فتقوہ بجباہہم، اس آگ کے ساتھ جباہہم، ان کی پیشانیاں جو ہیں ان کو دھونکا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم، کہ یہ وہ خزانہ ہے، اللہ پاک نے وہاں پہ یہ بابت کرائیں گے ان کو کہ دنیا کے اندر یہی وہ چیز ہے جس کو تم نے ترجیح دی، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے سر فہرست تھی دنیا کے اندر، یہ وہی اس کو سامنے لایا جائے گا، ان لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، فذوق، پھر کہا جائے گا فذوق، اب اس کو تم کھاؤ، اب اس کے تم اس کو لطف اندوز ہو جاؤ اس سے، ما کنتم تکنزون، اس سارے خزانوں سے، اس اپنی جمع پونجیوں سے جس کو تم نے ترجیح دی، جس کے لیے تم نے لوگوں کو حق کے راستے سے روکا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتایا، علم ہونے کے باوجود تم نے لوگوں کی آسودگی کے لیے، ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے، ان کی زندگی سمجھ جائے وہ تمہارے ذہنوں سے اوجھل رہی، تمہارے لیے صرف اور صرف اپنا پیٹ، اپنے خزانے، وہی تمہاری ترجیح رہی، اور اللہ نے فرمایا کہ فذوقوا، اب وہ جو چیز تمہاری جمع کی ہوئی وہ چیز جو ہماری ہے آج وہ تمہارے سامنے ہے، فذوقوا، اب وہ کھاؤ، اب وہ نار، آگ کی صورت میں، عذاب کی صورت میں ان کے سامنے ان کو پیش کی جائے گی۔ اگلی بات اللہ پاک نے فرمائی میرے بھائیوں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے اثنا عشر شہرا، وہ 12 ہے، اللہ پاک نے یہ کب سے ہے، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها، جب سے یہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے، یہ بہت بڑی ایک اللہ پاک نے ہمارے لیے علم، ایک اللہ پاک نے اس آیت میں ایک علم ہمیں ایک فراہم کیا ہے کہ مہینوں کی جو 12 مہینوں کی جو گنتی ہے سال کی، یہ کب سے ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے یہ سارے آسمان اور زمینوں کی تخلیق ہوئی ہے نا جی، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ سارے 12 مہینوں کی ترتیب جو ہے 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سے بھی پہلے ہے، کب سے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان یہ سارے کے سارے اور سارے کے سارے جو زمینیں ہیں یہ تخلیق ہوئی نا جی، اس دن سے اللہ پاک نے ترتیب بنا دی 12 مہینوں کی، اور یہی نام ہے تب سے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، ان کے ذی الحج تک یہ سارے کے سارے مہینے کی ترتیب تب سے ہی اللہ کا تعالیٰ کے تحیہ ہے، اللہ پاک کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اللہ پاک ہمیں، اور اس دن سے ہی جب سے یہ آسمان، زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے اندر 4 جو مہینے ہیں، 4 اللہ پاک اربعۃ حرم، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ پاک نے شروع دن سے حرمت والے رکھے، حرمت والے، حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان میں بہت سارے ایسی چیزیں جو حرام ہے نا جی، وہ تو حرام ہی ہیں،
12 مہینے حرام ہے، جو حرام کے جو افعال ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں وہ بھی ان مہینوں کے اندر حرام کر دی گئی، جیسے قتال ہے، لڑائی ہے، جہاد ہے، وہ بھی ان مہینوں کے اندر حرام کر دیا گیا کہ آپ نے اسے جنگیں روک دینی ہیں، اپنے لڑائیاں روک دینی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یعنی ان مہینوں کے اندر جو آپ نیکی جو کریں گے نا، یہ عام دنوں کے اندر جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اصلاحی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، ان مہینوں کے اندر جو آپ کریں گے اس کی آپ کو نیکی کا ثواب زیادہ ہے، ڈبل ہے، دگنا ہے۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، آگے اللہ نے فرمایا ان دنوں کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان مہینوں کے اندر آپ جو برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے بندے سے، گناہوں کا جو ارتکاب ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی پھر اس میں زیادہ ہے، ڈبل ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مطلب ہے کہ اپنی جانوں کو ان مہینوں کے اندر برائی کرنے سے بچاؤ، اپنے آپ پہ ظلم اپنے ہاتھوں سے نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ تم اس آگ کے اندر خود بخود گر جاؤ۔ فلا تظلموا فیہن، اب یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا ایک عمل ہے، پریکٹس ہے کہ جس کو عام انسانوں مسلمانوں کو اس کے اندر نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے یہ ہے اور قیامت تک ان کی حرمت جو ہے برقرار رہے گی۔ مسلمانوں کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں نبوت کے بعد ایک چیز کی تبدیلی اس میں یہ کی گئی تھی کہ اگر یہ فرمایا گیا تھا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی مسلمانوں کے اندر ایک ریلیف دیا گیا مسلمانوں کو، ہماری امت کو، کہ اگر آپ نے ان مہینوں کے اندر لڑائی سے گریز کرنا ہے، مسجد حرام کے علاقے میں بھی اور عموماً ان مہینوں کے اندر بھی آپ نے لڑائی سے گریز کرنا ہے، لیکن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر تمہارے اوپر ان مہینوں کے اندر کوئی حملہ آور خود ہو جائے پھر دفاع کرنا آپ کا حق ہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں روکنا۔ مسلمانوں کو، اس امت کو اس میں یہ ریلیف دیا، جو پہلی امتوں کو اس میں ریلیف نہیں تھا، ان کے اندر یہ تھا کہ کوئی لڑائی کرتا بھی ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا۔ ہماری امت کے لیے اس میں یہ چھوٹ یہ دی گئی ان 4 مہینوں کے اندر کہ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی مشرکین ہے، کوئی دشمن ہے، تو پھر آپ نے ان کو کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اب یہ مہینے کون سے ہیں؟ اس میں یہ مہینہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ، ایک مہینہ پہلا مہینہ ہے حرمت والے مہینوں کے اندر، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے وہ ہو گئے اکٹھے 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ جو ہے یہ ہے۔ اب ہمارے جو اہمیت ہمیں جو بتائی گئی ہے، جو ہمیں بتائی جاتی ہے ہماری امت کو آج تک، یہ وہ ربیع الاول کی اہمیت ہے یا رمضان کریم کی اہمیت ہے، یا اس کے بعد تھوڑی سی اہمیت ہمارے یہاں ربیع الاول کی جاتی ہے، سفر کی اہمیت بھی ہمیں بتائی جاتی ہے، جس کا کوئی اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی پس منظر اس طرح کا نہیں ہے۔ اور ان مہینوں کے فضائل صرف یہی ہیں کہ اس کے اندر آپ نے معصیات سے رک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے۔ جس طرح ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ احرام ہم باندھ لیتے ہیں، یہ احرام ایک آپ کا ڈریس چینج ہو جاتا ہے، آپ کیجول جو آپ کا لباس ہے اسے ہٹ کے ایک مخصوص لباس کے اندر آپ آ جاتے ہیں، پھر وہ لباس جو آپ پہن لیتے ہیں، اس لباس پہننے کے بعد اس لباس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس کا بھی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ حرام بھی آپ کے اوپر حرام ہے، اور کافی ساری حلال چیزیں احرام پہننے کے بعد آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ احرام کا تقاضے یہی ہوتے ہیں۔ اب یہی تقاضے یہ حرمت والے مہینوں میں ہیں، وہ صرف عمرے کی حد تک ہوتا ہے احرام کا، یہ حج کے اندر جو ہوتا ہے۔ اب یہ پورے کے پورے اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی پریکٹس، کہتے تھے کہ 4 مہینے کے لیے چلے جی، ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک پلان دیا جاتا ہے، ایک شیڈول دیا جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا لیں، اس کے بعد جو آپ کی ایسی تربیت ہو جائے کہ ساری زندگی کے لیے آپ کی ایک بیس بن جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو 4 مہینے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انسانیت کے لیے کہ جب سے زمین و آسمان بنے پابند کر دیا گیا، ہمیں پابند کر دیا گیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر آپ نے عبادات بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، سیئات سے رک جانا ہے، برائیوں سے رک جانا ہے، گناہوں کے کاموں سے رک جانا ہے، نافرمانی سے، جھگڑے سے، لڑائیوں سے، کینے سے صلح کرنی ہے، جن کے ساتھ لڑائیاں وہ لڑائیاں ختم کرتے ہیں 4 مہینوں کے اندر، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں، یہ بھی تو وہی 4 مہینے ہیں، یہ شیڈول تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب اس کو کاپی کر کے ہم نے ایک نیا پیسٹ کر کے، ایک نئی پالش کر کے ایک نئے 4 مہینے ہم لیں گے، تو وہ تو ہم نے پیش کر دی امت کے سامنے، اور اس میں ہم لوگوں کو اس میں عمل بھی کروا رہے ہیں۔
لیکن جو اللہ نے ہمیں 4 مہینے دیے تھے جس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنے اپنے رہائشی علاقوں میں ہی رہنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں کے اندر ہی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے لیے ہوئے 4 مہینے جو ہیں وہ آج تک ہم نے ڈھکا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نہیں بتایا۔ یہ تو قرآن کے اندر تھے میرے بھائی، یہ 4 مہینے کس نے بتائے ہیں؟ فضائل اعمال کے اندر جو 4 مہینے ہیں اس کی تو ہم تکرار بھی کرتے ہیں، اس کی نصیحت بھی کرتے ہیں، وعدے بھی لکھوائے جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہ جو فضائل اعمال، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے بھیجا ہوا ہے، یہ جو ہے فضائل اعمال، اس کے اندر جو 4 مہینے ہیں اس کو کس نے بتانا ہے اور اس کو کس نے عمل کرنا ہے، اس کے لیے کہیں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی کے اندر یہ رجب کا مہینہ بھی ہے میرے بھائی، اس کے اندر صرف یہی احکامات ہیں کہ آپ نے سیئات سے رک جانا ہے، برائیوں سے رک جانا ہے، لوگ کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کر دینا ہے، کینہ ہے، لڑائی ہے، نفرت ہے، اس کو ختم کر دیں، عبادات کے اندر لے کے جو انفرادی نمازیں پڑھتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر ایسے عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رجب کے روزے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی رجب کے اضافی روزے ہیں یا کوئی رجب کے کوئی ایسے اعمال، وہ نہیں ہے۔ جو بھی ہیں روٹین کے اعمال ہیں اسی کے اوپر آپ نے کاربن رہنا ہے، تھوڑا سا زیادہ سختی کے ساتھ کاربن رہنا ہے ان حرمت والے مہینوں کے اندر، اور جو باقی 3 مہینوں کے ہیں تقاضے وہی رجب کے ہیں۔ یہ نہیں کہ رجب کے اندر کچھ زیادہ اعمال ہیں یا باقی مہینوں کے اندر کچھ کم اعمال ہیں، اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ذالک الدین القیم، اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے سیدھا سیدھا دین، ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہے نا یہ بہت سیدھا سیدھا ہے میرے بھائیوں، اور دین اسی طریقے کے ساتھ ہے جس طرح اللہ کے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، نمبر اسی کے لگنے ہیں، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ جس طرح آپ عمرے پہ جاتے ہیں میرے بھائیوں تو وہاں پہ آپ سر مڑانے کا ایک مناسب ہے کہ آپ سر مڑواتے ہیں۔ اگر آپ نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑوا لیا، قربانی کرنے سے پہلے اگر آپ نے سر مڑوا لیا، آپ کے وہ ساری عمرے کی جو محنتیں ہیں، وہ ساری کاوشیں ہیں، آپ کے جو کرائے لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ضائع، اس لیے کہ اس کی ترتیب ختم ہو گئی۔ کنفرم آپ پہلے کریں گے کہ پہلے آپ کی قربانی ہو چکی ہے، وہ آپ کنفرم کریں گے، اس کے بعد آپ نے سر مڑوانا ہے، پھر آپ کا عمرہ قبول ہوگا۔ حالانکہ ہے وہ بھی عمل بعد میں کر لیا یا پہلے کر لیا، لیکن جو اللہ کے احکامات کے مطابق ایک طریقہ شیڈول ہے، نمبر آپ کو اسی کے لگنے ہیں، آپ کی جاگے مارک اسی کے رینک کا ویریفائی وہی عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق ہوا۔ یہی کہ اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، سیدھا سیدھا، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور زیادہ اللہ پاک نے فرما دیا، وارننگ دے دی کہ ان 4 مہینوں کے اندر میں نے تمہیں سیئات سے روک دیا ہے، گناہوں سے روک دیا ہے، نافرمانیوں سے روک دیا ہے۔ اب اگر اس کے باوجود اپنی آپ مرضی کریں گے، لوگ کے ساتھ لڑائیاں کریں گے، لوگ کے ساتھ دھوکے کریں گے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال کریں گے، اللہ پاک فرمایا کہ میں اس باری بری ہوں، میری برات ہے۔ اللہ پاک لا تظلموا فی انفسکم، اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو اپنی جانوں پہ آپ خود ظلم کریں گے۔ اللہ نے پھر خبردار کر دیا کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اس طرح کے اعمال کر کے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، ہاں اگر دشمن، اگر مشرکین تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تمہاری ریاست کے اوپر، تمہارے علاقوں کے اوپر، پھر تم نے کوئی رعایت نہیں کرتی، پھر تم نے بری ہو، میری طرف سے تمہیں ریلیف ہے، میری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، اجازت ہے، مہلت ہے، پھر تم نے پوری طریقے سے نبھا بھی اپنا کرنا ہے، اور ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی کرتے ہیں تو انہیں پورے اچھے طریقے کے ساتھ زوردار طریقے کے ساتھ کا جواب دینا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پاک نے یہاں خبردار کر دیا کہ جان لو مسلمانوں، ایمان والو، جان لو جو میری باتوں میں عمل کرتا ہے مجھے پوری طرح خبر ہے، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب اللہ پاک نے ایک شیڈول دے دیا، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ ان 4 مہینوں کو گزارتے ہیں، حرمت والے مہینوں کو جس میں رجب بھی ہے، ذوالحجہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اس کے سارے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا بچ بچا کے اگر آپ نے پورے طریقے کے ساتھ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا، اللہ پاک نے یقین دہانی کروا دی، ان اللہ مع المتقین، اس کا مطلب جو بچا ہے اس کو کہا جاتا ہے متقی، جو بچ گیا ان مہینوں سے، ویسے بھی پورے سال میں جو ان سیئات سے بچ گیا اس کو ہم کہتے ہیں اس نے تقوی اختیار کر دیا، وہ متقی ہو گیا۔ اللہ پاک یہاں یقین دہانی یہ کروا دی کہ وَعَلَمُوا، میں تم کو پھر دوبارہ یقین دہانی کروانے لگا ہوں، ان اللہ مع
المتقین کہ پھر جو بچ بچا کے ان 4 مہینوں کو اس نے گزار لیا پھر اگلے 12 مہینے سارے میں اس کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع المتقین، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی پائے گا. یہ قربانی تم دے دو، ان احکامات پہ تم عمل کر لو 4 مہینوں کے اندر، حرمت کا خیال رکھ لو، حرمت والے مہینوں کا اتنی پرہیز تم کر لو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان اللہ مع المتقین، پھر میں اللہ جو ہے اللہ مع المتقین ان بچنے والوں کے ساتھ ہر وقت تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا. پھر لوگ یہ ہوتے ہیں کفار یہ ہوتے ہیں نا، ان کی عادت بدل کر لیتے ہیں کہ لو جی ہم لڑائی کر لیتے ہیں، رجب میں لڑائی کر لیتے ہیں، رجب میں سیاحت کرتے ہیں، اپنی من مرضی کر لیتے ہیں. اس کا پھر یہ کہیں گے کہ شعبان کے اندر جو ہے نا جی وہ تھوڑے سے ہم خیال رکھیں گے حرمت کا. اللہ پاک فرمایا یہ 2 رنگی یہ 2 نمبری یہ ان کی اپنی ہوگی. جو ہلونہ آمن، سال کی گنتی جو میں نے بتا دی وہی ہوگی. وہ یحرمونہ آمن، جو حرام ٹھہرا دیے مہینے حرمت والے وہ میرے جو دیے ہوئے اللہ پاک فرمایا سال کے اندر وہ میری ترتیب ہی لاگو ہوگی. اسی طرح ہی ہوگی. اپنی عدت جو ہے جو آپ خود اپنی گنتی پوری کریں گے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم. شیطان جو ہے شیطان لچک کے دروازے کھولتا ہے کہ چلو آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، چلو آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مخلوق جو ہے نا بہت زیادہ پیاری ہے. شیطان جو ہے نا حربے دیتا ہے، راستے دیتا ہے. زین لهم سوء اعمالهم، تمہارے جو برے اعمال ہیں، نافرمانی کے جو اعمال ہیں، شیطان کہہ دیتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے نا بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے لیے بخشش کا راستہ نکال دے گا. اللہ پاک نے فرمایا واللہ لا یهدی القوم الکافرین. جس نے انکار کر دیا، جس نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ پاک لفظ یہ استعمال کرے گا واللہ لا یهدی. سارا سال پھر اللہ پاک فرمایا جو میری اس بات کے عمل نہ کر سکا پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا کوئی بھی راستہ اس کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتا. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک تو تاکید ہے بھائیوں عارف صاحب کی طرف سے کہ ترجمہ اور فہم قرآن کی کلاس جو ہے نا جی وہ نماز عشاء کے بعد ہوا کرے. ہم اہل عجم لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں. قرآن دین شریعت جو ہے نا ساری کی ساری عربی میں ہے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ہمارے لیے اس کا دوہرا ہے. ہم سیکھنے کے مرحلے سے گزرتے ہیں. عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے مرحلے میں زیادہ نہیں جانا پڑتا، وہ ڈائریکٹ ہی ان کی ایک سمجھے کہ اہل زبان لوگ ہیں، دین ان کے اندر ڈائریکٹ ہی ان کے آسانی سے آ جاتا ہے. ہمیں تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی کہ اردو کے ساتھ اس کے ترجمے کے ساتھ ہمیں پھر فہم کے راستے ہمارے لیے کھلتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اور اگر تھوڑی سی ہماری اس مرحلے سے ہم گزرتے ہیں اس راستے سے تو اس میں ہمارا اجر بھی ہمارا زیادہ ہے اہل عجم کے لیے. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس طرح کے کوئی راستے کھلتے ہیں، کوئی دروازے کھلتے ہیں، اس طرح کے کوئی شروع ہوتے ہیں سلسلے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ان کی مہربانی ہے جو شروع کر دیتے ہیں. فہم قرآن کی کلاسز ہیں، درس حدیث کی کلاسز ہیں. صرف اتوار کو یہ ہوا کرے گی نماز عشاء کے بعد، اور اس میں تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو بھی لائیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ کوشش کریں کہ راستہ اگر کھلا ہے تو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد تقریباً ہر بندے کے پاس فراغت ہوتی ہے. اس وقت مصروفیت کا وقت عموماً نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ جو ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے پہلے اسی میں ہم نے پڑھا کہ ہم لوگ کماتے ہیں، جمع بھی کرتے ہیں، ڈھیر پہ لگاتے ہیں، بیلنس شیٹیں بھی روزانہ اپنی چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے ہمارے جو ہے اس کی. لیکن یہ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ حرام کی یہ ہوتی ہے کہ سارے معاملے میں ہم بڑے بات خبر ہوتے ہیں اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی مالیات کے بارے میں. لیکن جہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمیں آتا ہے ہم اس راستے کی طرف ہم کبھی غور نہیں کیا کہ جو رب ہمیں دے رہا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں یا اس کی کچھ ہدایات ہیں، اس کی کچھ ہیں. تو مسجد کا کام جو ہے آپ کے لیے ایک خزانہ ہے میرے بھائی، اور صدقہ جاریہ ہے، کھیتی ہے آپ کے لیے. تو اس کو نا اس طرح ہی لیا کر جس طرح ہم اپنے کاموں کو لیتے ہیں، گھر کے کاموں کو. جس طرح گھر کے ضروریات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ فلاں ہمارا یہ معاملہ ہے گھر کے اندر، یہ ضروریات ہیں، یہ کچن کی، یہ فلانی ہے، یہ سینیٹری کا کام ہے، الیکٹرک کا کام ہے. تو وہاں پہ بھی تو ہم بڑے باخبر ہیں. اللہ کے گھر کو بھی ہم نہیں دیکھنا، کوئی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی، ایسا کوئی اسٹاف نہیں آئے گا جو اس کو چلائے گا.
ہمارے ذریعے سے چلائے گا اور ہم نے چلانا ہے. اور اس کا چلانے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وعدہ بھی کیا کہ اگر آپ یہ کرتے ہو تو اس کا میں آپ کو رکھوں گا نہیں، آپ کا جو ہے اس کا ریٹرن دیا جائے گا فوری طور پہ. آپ اگر جو بے دین لوگ ہیں، بڑی بڑی فاؤنڈیشن ہیں ان کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو ان کے اگر انہوں نے شروع کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کو بھی پورا کیا. انہوں نے اپنے بزنس کا یا اپنے مالیات کا بہت بڑا 70%، کسی نے کہا کہ اس نے 70% حصہ جو ہے اپنی فاؤنڈیشن کو دے دیا، کسی نے 50% دے دیا، تو ان کا کاروبار بھی بڑا، دنیا نے دیکھا کہ ان کے کاروبار بھی بڑھے. یہ تو ہر کسی سے وعدہ ہے. ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نائب کہتے ہیں، اور ہمیں تو زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، اور ہم نے تو لگانا بھی اللہ کے کام پہ ہے، اللہ کے گھر پہ ہے. تو میرے بھائیو اس کے اندر جو ہے نا جی خاص طور پہ جتنی جلدی جو کر دے گا وہ اپنے لیے کرے گا. بہرحال آپ کو ایک اطلاع ہی کرنی تھی، آپ کو ایک انفارم ہی کرنا تھا کہ اس پہ ذرا توجہ کیا کریں. اور پہلی فرصت میں نے مسجد کی ضروریات جو ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے، تاکہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہو جائیں اور آپ کو اس کا کچھ فائدہ دے جائے. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان جو ہے نام ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر میت کا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے. پیچھے جو ورثہ جو ہوتے ہیں اس کا جو پیچھے جمع پہنچی ہوتی ہے، پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے. ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں اس پر سے اسی معاملے سے پچھلے ہفتے میں گزرنا ہی پڑا. ایک بندہ تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی بیچارے کی، وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد پھر ابھی وہ فوت ہی ہوا ہے تو شام کو حصے انہوں نے جو تھا جی فیملی اس کو ترتیب دینا شروع کر دی. یہ گاڑی اس کو ملے گی، یہ بائک اس کو ملے گا، یہ فلاں اس کا جو ہاؤس ہے، کنٹرول ہاؤس، یہ اس کو ملے گا. ابھی وہ بندے کو دفنا کے ہیں 24 گھنٹے پہلے. تو جو اپنے ہاتھوں سے ہم کر جائیں گے اپنے لیے، آپ کے لیے تو وہی کھیتی ہے. جو پیچھے والا ہے پھر وہ تو برباد ہی ہے سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ آگاہی عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.